वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और आज के इस प्रोग्राम जायजा में हम कोशिश कर रहे हैं पूरे तारीखी पस मंजर में पाकिस्तान की सियासत में जो उतार चढ़ाव आए हैं और आजकल हमारे जो सियासतदान एक अजीब सी कशमकश और अजीब सी सूरत हाल पैदा किए हुए हैं बयानबाजी की, उस पर बात कर रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई रहनुमा शाजिया मरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम भाई। शाजिया साहिबा, आपसे ये जानना चाहेंगे, अजीब सी कशमकश और अजीब सी सूरत हाल हमारे सामने है। एक जो है खास किस्म का तरद्दुद किस्म की जो है ना बयानबाजी जारी है, सियासी बयानबाजी मैं इसको कहूंगा। नवाज शरीफ कहते हैं कि कराची का जो अमन है या उसके अमन की तबाही के जिम्मेदारान जो हैं उनको वो जानते हैं। इसी तरह से दीगर बयानात भी हमारे सामने आए। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ये कहते हैं कि कराची की तमाम तर जो सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार एक ऐसी तीसरी कुव्वत है जिसको वो जानते हैं। शायद साहब ये जानना चाहूंगा कि जब ये जानते हैं कि सूरत हाल है और तमाम चीजें मालूम है इन आला ओहदेदारान को, तो खुलकर नाम क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, जहां तक रहमान मलिक साहब की स्टेटमेंट है उस पर तो यकीनन कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि ये बात हकीकत है कि एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी निजाम और जो सियासी प्रोसेस है उसके खिलाफ साजिश होती आई है और बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती आई हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं वो अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश रखते हैं तो कराची उनके लिए एक बड़ा अहम शहर और एक बड़ा आसान टारगेट है। तो वो माइंडसेट तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने बात की, मेरा ख्याल है वजाहत तो उन्हीं की जमात से आ सकती है, लेकिन जो हमें समझ में आता है वो यही है कि अगर नवाज शरीफ साहब ये वाकतन जानते हैं कि वो लोग कौन हैं या उनके पास कोई फहरिस्त है या उनके पास कोई नाम है, तो वो अदालत जा सकते हैं, अथॉरिटीज को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल है फिर जलसे में ये बात कहना और इसकी वजाहत ना करना नामुनासिब होता है, जबकि कराची शहर के हालात तशवीशनाक हो, चंद इलाके सेंसिटिव हालात से गुजर रहे हों, तो इस मौके पर इस तरह की धुआंधार तकरीर करने का मैं समझती हूं कि कोई मकसद नजर नहीं आता। उनके अपने कोई गेन हो सकते हैं, लेकिन इससे अवाम को कोई फायदा नहीं होता। शाहिद साहबा, इस हवाले से हमने बात की मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा आबिद शेर अली साहब से। उनका मौकफ ये था, उन्होंने तमाम तर जिम्मेदारी एक सियासी जमात पर डाल दी जिससे आप भी वाकिफ हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का नाम लिया। उन्होंने कहा कि 12 मई के वाक़े से लेकर अब तक जितने वाकयात हो रहे हैं उसकी तमाम तर जिम्मेदारी उस सियासी जमात पर है और वो इस हवाले से अपने आप को सियासी भी कहलवाते हैं, लेकिन वो जो सियासत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बुलेट्स और गन्स की सियासत है। तो क्या कहते हैं आप? देखिए, इसका भी मेरा ख्याल है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से अगर आप जवाब लेते तो बेहतर होता, लेकिन फिलवक्त मैं बहैसियत रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर, मैं जिस तरीके के हालात देख रही हूँ तो यकीनी तौर पर इस वक्त हमें मिल बैठकर काम करने की जरूरत है और उस कलेक्टिव सोच का मुजाहरा करने की जरूरत है जिसके लिए हमने एक तो कुर्बानियां दी हैं और मुफाहमती अमल जो सियासत में जिसका आगाज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने किया उसे यकीनी बनाने की जरूरत है। ये इल्जामात माजी में हमने बहुत देखे हैं, सियासी जमातों के एक दूसरे के ऊपर लगाए गए, ये तमाम चीजें पुरानी हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है आगे बढ़ना चाहिए, मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारी सोच मुस्बित होगी तो हालात बेहतर और मुस्बित हो सकते हैं, लेकिन अगर यही इल्जाम तराशियां और बयानबाजियां चलती रहीं तो मेरा ख्याल है कि अवाम भी देख रही है और बड़ी बाशऊर है। अवाम को ये तमाम चीजें रिलीफ नहीं देती हैं, वो अपने हालात से कंसर्न्ड है। सिक्योरिटी के लिए जो मौजूदा हुकूमत कोशिशें और काविशें कर रही है तो लोग भी ये चाहते हैं कि हुकूमत अपनी कोशिशों में कामयाब हो। मैं समझती हूँ कि जिनके यहाँ पर इतने स्टेक्स नहीं हैं, जो जमातें एक सीट भी नहीं रखती सूबाई असेंबली में, वो यहाँ हालात खराब करने के बजाय अगर कुछ बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट करें तो सिंध की आवाम उसे अप्रिशिएट करेगी। शाहिद साहबा, ये चीज जो है काबिल गौर है कि हमारे मुख्तलिफ सियासतदान, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, या मैं जिक्र कर देता हूं शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर आसिफ अली जरदारी का, वो भी अक्सर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि शहीद बेनजीर भुट्टो की जो शहादत का वाकया है उसके जो जिम्मेदारान हैं उनको वो जानते हैं। तो जानना सिर्फ ये है कि ये जो जानने की सिचुएशन है कि हम इन लोगों को जानते हैं, उसके बावजूद ना तो उनका जिक्र करना, ना उनके खिलाफ कार्रवाई करना, क्या वो ऐसी सुलेमानी टोपी पहने हुए हैं कि वो आते
ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا تذکرہ کرنا ہمارے اعلیٰ عہدیداران کے لیے انتہائی مشکل ہے؟ دیکھیے بھائی، جو آپ نے جس بیان کا حوالہ دیا ہے صدر صاحب کے بیان کا، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہیں، تو اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے اور ہم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ دیکھیں جو سوچ پاکستان کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف پاکستان کے اندر ایک عرصے سے کام کر رہی ہے، وہ یقیناً ہر وقت اپنی کوششوں میں بھی لگی رہتی ہے اور وہ تمام تر کارروائیوں میں ملوث ہے جو پاکستان کے حق میں نہیں ہوتی. تو اس سوچ سے ہم بالکل واقف ہیں، ہم سے وہ سوچ ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان کا ایجنڈا بھی ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، چاہے وہ ایکسٹریمسٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، لیکن یقیناً وہ ہمیں نظر آتے ہیں. مختلف کارروائیاں جو ہو رہی ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کون لوگ ملوث ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے، ان کی سوچ کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس بیان کو اس بیان سے جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ملایا جا سکتا ہے، کیونکہ بقول آپ ہی نے مجھے بتایا کہ عابد شیر علی صاحب جو نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، تو انہوں نے اس بیان کی وضاحت کی ہے اور ایک سیاسی جماعت کو الزام دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پالیٹکس کے اندر اور زیادہ انتشار پیدا کرنے والی بات ہے. ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. گزشتہ ماہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھیوں کے درمیان کچھ ان پلیزنٹ سی بیان بازی ہوئی تھی. اس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا. بھائی ہم سیاستدان ہیں، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، خون دیا ہے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اور اس ملک کے اندر جمہوری نظام کو انٹروڈیوس کرا کے مضبوط کرنے کے لیے. تو دیکھیں اس کے بعد لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ایز رول ماڈلز، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی قربانیوں کی قدر بھی کرے اور ملک کو آگے لے کر چلے وتھ پازیٹیوٹی. شاہ صاحبہ، آپ نے ذکر کیا کہ بیانات کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں ہے. بالکل میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں. ہم بیانات کو کسی طور بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. میں تو صرف اتنی اس موقع پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک چیز کے بارے میں جاننے کی بات ہوتی ہے اور بیان بازی اس طرح سے آتی ہے کہ جی ہم اس چیز کے بارے میں یا ذمہ داران کے بارے میں یا کسی قسم کی بھی جو سیاسی پیچیدگی یا کشیدگی ہے اس کے ذمہ داران کو ہم جانتے ہیں، تو جانتے بوجھتے ہوئے یا تو ان کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر صرف جاننے کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ برائے نام صرف ایک سٹیٹمنٹ رہ جاتی ہے. دیکھیے میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ کسی سیاسی جماعت کو ان جنرل اس طرح الزام دینا مناسب نہیں ہوگا. نہ متحدہ قومی موومنٹ اگر کرے یا ہم کریں یا اے این پی کرے یا نواز لیگ کرے، کوئی بھی کرے، کسی بھی جماعت کے اوپر بغیر ثبوت کی انگلی اٹھانا یہ نامناسب سی بات ہے. ہاں اگر البتہ کسی کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں، کوئی ایسا ایویڈنس ہے، کوئی ایسے گواہ ہیں جن کے ذریعے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہو سکتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایز اے سٹیزن بھی ہمیں یہ رول ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور ہم صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، صرف ایک دھواں دھار تقریر کرنے کی آڑ میں ہم باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ نامناسب ہے. جب یہاں ایسے علاقے ہیں جہاں پر ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے لوگ نہ صرف پریشان ہیں، لوگوں کے گھروں میں ماتم ہے، اور اس صورتحال کے اندر میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی دکانیں نہیں چمکانی چاہیے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مل کر کراچی کے حالات بہتر کریں جن کا اثر پورے ملک پر ہو رہا ہے. بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی رہنما سندھ سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھیں، اور ان کا موقف یہی تھا کہ جس طرح کی بھی صورتحال ہے اس تمام تر معاملے میں نواز شریف کو ایک جلسے کے دوران اس طرح کے بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ سیاسی منافرت یا عوامی اشتعال کسی بھی طور پاکستان اس تمام صورتحال کا اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا. ناظرین، اس تمام تر صورتحال اور معاملے پر ہم مزید بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مسلم لیگ کاف کے رہنما دلاور عباس صاحب. السلام علیکم دلاور صاحب. جی وعلیکم السلام. دلاور صاحب، ایک عجیب سی کشمکش اور عجیب سی صورتحال آج ہم جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں ان بیانات کا یا بیانات کی سیاست کا. نواز لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ کراچی میں امن کی تباہی کے ذمہ داران کو جانتے ہیں. اس کے علاوہ صدر آصف علی زرداری جو کہ شریک چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے بیانات بھی ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ہاں میں بی بی کے قاتلوں کو جانتا ہوں. دلاور صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب اتنی بڑی شخصیات کو اہم ترین پیچیدگیوں اور کشیدگیوں کے ذمہ داران کا علم ہے تو ان کا نام کھل کر کیوں نہیں لیا جاتا؟ دیکھیں، یہ جو نواز شریف صاحب کا بیان ہے، یہ تو ایک بہت بڑا بیان ہے. اس میں جو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں جو کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف ایک جھوٹ ہے. اس میں جو کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف ایک جھوٹ ہے.
دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کراچی کی سچویشن پہ جو میاں صاحب نے بیان دیا ہے وہ راؤ صاحب کی برسی کے موقع پہ، جس میں انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کراچی کا امن تباہ کرنے والے کون سے لوگ ہیں، یا کون سا گروپ ہے، یا کون سی جماعت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اتنے بڑے لیڈر اور پاکستان کی اتنی بڑی ابھی جو نمبر 2 جماعت ہے اس وقت نمبر وائز بھی، ان کو میاں صاحب کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی رسپانسبلٹی سے، ذمہ داری سے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ ایک تو میرا خیال ہے وہ ڈائریکٹلی ہٹ کر رہے ہیں ان کی طرف، ایم کیو ایم کی طرف، کہ جی کراچی کا جو سارا امن کی خرابی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ایم کیو ایم پہ وہ ڈال رہے ہیں۔ پر میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب بجائے ڈیموکریسی کے اندر رہ کے کوئی رول ادا کرنے کے، اس طرح کی سٹیٹمنٹس جب وہ دیتے ہیں تو وہ اور امن کو خراب کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے جب انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ ایک ان کی لیڈرشپ نے اور ان کے چودھری نثار صاحب نے جب اس لیڈرشپ کو ایم کیو ایم کو ایک طرح سے للکارا یا چیلنج کیا اور ان کے کچھ ایسی باتیں کی، تو اس کے ریزلٹ میں پھر کیا ہوا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب بجائے اس کے کہ ایک ماحول کریٹ کریں اور ڈیموکریسی کا ٹرو رنگ جو ہے، جو کلر ہے، وہ اٹ شوڈ کم آؤٹ۔ ڈیموکریسی از گیم آف نمبر کی گیم ہے۔ نمبر میاں صاحب اپنے نمبر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور اس حکومت کو وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور ویٹ کرتے کرتے وہ ملک کی تباہی اور ملک اور قوم کو اس ڈھانے پہ لے آئیں گے جہاں پہ یہ جو پرابلم ہے اور ملک کے حالات اس دھارے پہ چلے جائیں گے جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور پھر اگر کوئی تیسری قوت آتی ہے یا کچھ آتا ہے تو پھر میاں صاحب وہ ساری گیم کو میرا خیال ہے کہ پلٹوانے میں اور گیم کو خراب کرنے میں بجائے بہتری کے وہ رول ادا کر رہے ہیں کہ یہ خرابی کی طرف بڑھے۔ میں بالکل اس کے بارے میں بہت کلیئر ہوں کہ میاں صاحب ایز اے سینئر امپورٹنٹ پاکستان کے ایک لیڈر کی حیثیت سے وہ اپنا رول جو انہیں ادا کرنا چاہیے پازیٹو ڈیولپمنٹس کی طرف، پاکستان کی ترقی کی طرف، وہ بجائے کرنے کے وہ پاکستان کو اور